Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So we are back with another series of CSS subjects. So we have decided to cover the syllabus of CSS Islamic Studies. So first of all, I want to tell you that we have already covered the complete FPSC syllabus of CSS Criminology. You can check the syllabus from PSC's website, or you can also see the syllabus in the playlist, and then you can just watch our playlist of CSS Criminology. I assure you that you will find all the data relevant as according to the FPSC syllabus. So उसी बिल्कुल तर्ज़ अमल पे हमने सोचा है कि अब हम CSS इस्लामिक स्टडीज़ का syllabus कवर करेंगे, और जो FPSC ने हमें बताया है हम सबसे पहले उसका syllabus डिस्कस करेंगे एक लेसन में. नेक्स्ट जो लेसन्स होंगे उसमें हम उसको syllabus वाइज कवर करेंगे 10 से 15 वीडियोज़ बना के. सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने syllabus से. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू टेल यू कि आप FPSC की वेबसाइट पे जाएं तो भी आपको ये सिलेबस मिल सकता है, और यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो बेसिकली जो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है वो कंपलसरी एक सब्जेक्ट है CSS का. 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं जो हर बंदे को ही देने पड़ते हैं, 6 एग्ज़ाम्स. और ये जो कंपलसरी हैं इनमें से पासिंग मार्क 40 होते हैं, तो आपको 40 लेने होते हैं पास करने के लिए. इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है. आप डिफरेंट लोगों से पूछेंगे जानेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसा जितना टफ़ नहीं होता. इसमें 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि आपको उर्दू में ऑप्ट करना चाहिए, और कुछ कहते हैं इंग्लिश में. लेकिन मैंने इंग्लिश में ऑप्ट किया था. आई गॉट 63 मार्क्स, और मेरे नज़दीक तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स. तो मैंने इसकी जो तैयारी की थी वो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से की, जिनमें मेरा जो मोस्ट फेवरेट सोर्स है वो ऑब्वियसली नियर पियर और नोआई है. नियर पियर में मोहम्मद मुर्तज़ा हैं, वो पढ़ाते हैं इस्लामियात, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं. और नोआ में सर रज़ा अंसारी से मैंने पढ़ी, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत काबिल टीचर हैं. उसके अलावा मैम मारवी के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ा. तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए CSS सब्जेक्ट्स का, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास कंसेप्ट हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 पेजेस से लेके जाएं. आप उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज 3 या 4-5 पेजेस तक ही लेके जा सकते हैं. 3 इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन उसमें कंटेंट होना चाहिए, उसमें आपका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, उसमें एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ये बंदा कितने डायमेंशंस में सोच सकता है, और इसमें क्या ऐसी नई चीज़ है कि इसको मार्क्स दिए जाएँ. और CSS इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट इसलिए भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हमारा ये रिलीजियस सब्जेक्ट है, तो हम इसको हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं. तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, या जो मैंने लोगों से सुना, अकेडमीज़ में सुना, इधर उधर सुना, वहाँ से मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि जो लोग इसको उर्दू में ऑप्ट करते हैं उनमें फ़ेल की जो रेशो है वो थोड़ी ज़्यादा है. तो आप भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपको लगता है कि एम आई राइट और नॉट. लेकिन मुझे ये लगता है. तो जब मैंने इसको इंग्लिश में ऑप्ट किया तो मुझे भी थोड़ा सा इस पे लोगों से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि उर्दू हमारी उर्दू में हम ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने दीन को. लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप 11 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ते हो, जब आप अपनी बैचलर्स की डिग्री इंग्लिश में करते हो, और जब आप इतने ज़्यादा इंग्लिश लिख रहे होते हो, CSS करने से पहले या CSS की तैयारी करने से पहले मेरी जो इंग्लिश है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. लेकिन उसके बाद जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, और जब आप बहुत ज़्यादा इसको अपनी यूज़ में ले आते हो, बहुत प्रैक्टिस में ले आते हो, तो फिर आपको ये आपकी सेकंड लैंग्वेज ही लगने लग जाती है. जैसे कि अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया. लेकिन जब मैंने CSS इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर ऑप्ट किया था तब ऐसा नहीं था कि आई वाज सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश के मैंने इसलिए ऑप्ट की. नो, आई वाज जस्ट ओके इन इंग्लिश. लेकिन जब आप CSS ऐसे पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाती है, और आपको करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप गलत इंग्लिश से 11 सब्जेक्ट्स में तो नहीं पास कर सकते ना. अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप ऐसे भी पास नहीं करेंगे. अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना जो इंप्रेशन है वो नहीं ला पाएंगे, और जब आप इंप्रेशन के बिना लिख रहे होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पर ये सोचना कि उर्दू में हम ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, मेरे नज़दीक एक यूज़लेस पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में वर्क करने की ज़रूरत है. अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में इस्लामियत को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आपको इंग्लिश पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है CSS देने से पहले. और नोबडी पास CSS विद अ बैड इंग्लिश. सो अगर आप CSS एस्पिरेंट हैं तो ये मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है कि डू वर्क ऑन योर इंग्लिश. So let's get back to our CSS Islamic Studies syllabus for CSS competitive examination. और ये FPSC recommended syllabus है. बेसिकली FPSC ने ये 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसमें 8 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. सेकेंड पार्ट है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल. Human rights and the status of women in Islam, Islamic civilization and culture, Islam and the world, public administration and governance in Islam, Islamic codes of life.
تو جو سب سے ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام. اس میں ہم جانیں گے کہ کنسیپٹ آف اسلام کیا ہے, دین کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے انسان کی زندگی میں, دین اور مذہب میں, دین اور ریلیجن میں کیا فرق ہے, ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کیا ہیں اسلام کے, اسپیشل کریکٹرسٹکس کیا ہیں اسلام کے جو باقی مذاہب سے اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں. ہم اسلامک بلیفس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا جو امپیکٹ کیا ہے انسانی زندگی میں, ہماری سوسائٹی میں, اور فنڈامنٹلز آف اسلام کو پڑھیں گے. ہم اسلامک ورشپ کو پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری عبادت ہے اس کا اسپریچول, مورل اور سوشل امپیکٹ کیا ہے. اسی طرح ہم پھر پڑھیں گے اسٹڈی آف سیرہ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, اور جو سیرت نبوی ہے اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو انڈیویجولی بھی اسٹڈی کریں گے. آپ ایز اے ڈپلومیٹ کیسے تھے, آپ ایز اے ٹیچر کیسے تھے, آپ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کیسے تھے, اور آپ ایز اے پیس میکر کیسے تھے. تو یہ سیرہ نبی والا جو ٹاپک ہے یہ بہت اچھا ہے, بہت اس میں آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے, بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. اور جو ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے کیا ہیومن رائٹس دیے, کیا عورت کو اسٹیٹس دیا اسلام نے. ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام میں مرد اور عورت کی ڈگنیٹی کا کتنا زیادہ کنسیپٹ ہے, انسان کی ڈگنیٹی کا. ہم اشرف المخلوقات کا پورا کنسیپٹ ڈسکس کریں گے. اسلامک سویلائزیشن اور کلچر میں ہم پڑھیں گے کہ اسلامک سویلائزیشن کیسی ہے, کیا اسلامک کلچر ہے, ہماری جو سویلائزیشن ہے اس کا ہماری ہیومن پرسنالٹی اور کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے. جو کریکٹرسٹکس پڑھیں گے اسلامک سویلائزیشن کے جس میں توحید, سیلف پیوریفیکیشن, ڈگنیٹی آف مین, ایکوالٹی, سوشل جسٹس, مورل ویلیوز, ٹالرنس, رول آف لا آتا ہے. پھر ہم پڑھیں گے اسلام اور دنیا کو کہ اسلامک سویلائزیشن کا کیا امپیکٹ رہا ویسٹ پہ, اور پھر ویسٹ کا کیا امپیکٹ آیا اسلامک سویلائزیشن پہ. آج اسلام کا کیا رول ہے ماڈرن ورلڈ میں. جو مسلم ورلڈ اور جو کنٹمپریری چیلنجز ہیں اس کو ہم پڑھیں گے جس میں آپ کو پتہ ہے ٹیررزم, رائز آف ایکسٹریمزم بہت بڑا, اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس اسلام پڑھیں گے تب ہم پڑھیں گے کہ اسلام میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا کیا کنسیپٹ ہے, قرآنک گائیڈنس کیا ہے گڈ گورننس کے بارے میں, کنسیپٹ آف گورننس کیا ہے, اس کی کیا اپلیکیشن ہے شریعہ کے اندر, جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے, شورا, لیگسلیشن, سورسز آف اسلامک لا, جو اسلامک لا اس کو پڑھیں گے. ہم خلافت کا پیریڈ ہے اس کو پڑھیں گے, جو ہمارے سارے کیلیفیٹس تھے ان کو پڑھیں گے. حضرت عمر کے جو لیٹرز ہیں اور جو حضرت علی کے لیٹرز ہیں ڈفرینٹ اتھارٹیز کو, ان کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاؤ واز دا پبلک ایڈمنسٹریشن ایٹ دیٹ ٹائم. سول سرونٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی پڑھیں گے. جب ہم اسلامک کوڈ آف لائف پڑھیں گے تب ہم اس میں سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سسٹم پڑھیں گے, سوشل سسٹم پڑھیں گے, پولیٹیکل سسٹم پڑھیں گے, اکنامک سسٹم پڑھیں گے, جوڈیشیل سسٹم پڑھیں گے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹ فری سوسائٹی پاسبل ہے یا نہیں, اسلام کیا کہتا ہے, کیا اسلام میں اس میں ہماری گائیڈنس کرتا ہے, اوبویسلی کرتا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو نو. ہم اجماع اور اجتہاد کو پڑھیں گے. تو یہ ایف پی ایس سی چاہتا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں, اس کے بعد ہی آپ پیپر میں اپیئر ہوں. سو یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور میری جو سیریز ہے اس کو فالو کریں. اور یہ جو نوٹس ہیں یہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ نیئر پیئر نو اور JWT سے کمپائلڈ ہے, میرے اپنے نوٹس ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں بیکاز آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ 63, کیونکہ جب میں نے انگلش میں آپٹ کیا تو آئی ٹولڈ یو کہ مجھے تھوڑا سا کرٹیسزم کو فالو کرنا پڑا. لیکن میرے لیے یہ, میرے نزدیک یہ بہت اچھا ایک سٹیپ تھا. پیپر بھی تھوڑا سا اسلامک کا جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنے پرسنٹ دیا ہے, کیونکہ جب کوئی چیز آپ جو ہمارا جو دین ہے وہ ہمارا ایک بہت وائٹل پارٹ آف لائف ہے, تو اس کو جسٹیفائی کرنا یا اس کو ریٹن جسٹیفائی کرنا میرے خیال میں ایک بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیئر ٹو دا بیسٹ جانے کی کوشش کرتے ہو, لیکن آپ نے یہ نہیں کر دینا کہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کہاں پٹ کرنا ہے. نو, آپ نے, میں آپ کے ساتھ اپنی قرآنک ریفرنسز شیئر کروں گی, اس کی پوری فائل, اس میں سارے ریفرنسز ہیں کیا چیز کس کے لیے. آپ نے اوور لیپنگ والی آیات یاد کرنی ہے لیکن ان کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے, اور پھر آپ نے ان کو جو بھی کوسچن ہے وہاں پہ آپ نے ان کو فٹ کر دینا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ پورے پاسٹ پیپرز میں جتنے بھی آج تک اسلامیہ کے جو کوسچنز آئے ہیں ان کو ہم ہر سیکشن میں جو کوسچن جس سیکشن سے آیا وہ سیکشن کے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں گے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ول لرن سم تھنگ فرام دس سیریز. تو اب ہم جو اپنا نیکسٹ لیسن ہوگا اس میں ہم انٹروڈکشن ٹو اسلام سے اسٹارٹ کریں گے, اور ہم جو اس میں 6 سیکشنز ایف پی ایس سی نے ڈیوائڈ کیے ان میں سے جو بھی ہم سے ڈسکس ہو چکا ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر جو لوگ اردو میں آپٹ کرنا چاہتے ہیں یا جن کی اردو بہت ہی مطلب خوبصورت ہے, جن کو خوش بیان ہے, تو وہ اردو میں بھی ضرور آپٹ کریں. تو اردو کا جو سیلیبس ہے وہ بھی میں نے مینشن کیا. اس میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ تعارف اسلام جیسے انٹروڈکشن ہے, پھر تصور اسلام, کنسیپٹ آف اسلام, پھر انسانی زندگی میں دین کی اہمیت, دین اور مذہب میں فرق, اسلام کے نمایاں پہلو, اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات,
اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات. اسی طرح سیرت طیبہ کا مطالعہ ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتکار میں جو آپ کی زندگی تھی، جو معاملات تھے، اسی طرح جو معلم میں تھے آپ کیسے ٹیچر تھے، اور سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز میں آپ کی کیا اسٹریٹجیز تھی، اور پیغمبر امن لائک پیس آف پروفٹ کے طور پہ آپ نے کیسے کام کیا. پھر ہم اس میں انسانی حقوق و اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ ڈسکس کریں گے کہ انسانی حقوق و اسلام میں خواتین کا کیا مرتبہ ہے. وقار انسانی پہ بات کریں گے کہ مرد اور خواتین کا جو انسانی وقار ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اسلامی تہذیب و ثقافت جس میں اس کے معنی اور اس کے اہم اجزاء، سماج اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف جس میں توحید، تزکیہ نفس، انسانی عزت و وقار، مساوات، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، صبر و برداشت، قانون کی حکمرانی وغیرہ آتے ہیں. پھر ہم اسلام اور دنیا میں ڈسکس کریں گے کہ اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کے اسلامی تہذیب پر کیا اثرات ہیں، جدید دنیا میں اسلام کا کیا مقام ہے. اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز کو ڈسکس کریں گے. انتصاب پسندی جو ایکسٹریمزم، ٹیررزم، اس کو ڈسکس کریں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی ڈسکس کریں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اچھے طرز حکمرانی کے لیے کیا قرآنی تعلیمات ہیں. اسی طرح جو حضرت عمر اور حضرت علی والے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے خطوط کو ڈسکس کریں گے. اسلامی ضابطہ حیات کو ڈسکس کریں گے جس میں اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات، عدالتی نظام، انتظامی نظام، سماجی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماع اور اجتہاد کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یہ کچھ بکس ہیں جو موسٹ ریکمینڈڈ ہیں جو سی ایس ایس ایسپیرنٹس ضرور لیتے ہیں ان نوٹس کے ساتھ. آپ بھی ان میں سے جو آفتاب نصیر ڈوگر کی سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز ہے اس کو دیکھیں. حافظ کریم دال چغتائی کی سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز، ہر بندے کے پاس یہ بک ہوتی ہے، میرے پاس بھی ہے. جہانگیر ورلڈ ٹائمز کا ایک کریش کورس ہے سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کا، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے باقی چیزوں سے، تو آپ اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ فرخندہ نور محمد کی اسلامیات فار سی ایس ایس بھی لوگ لیتے ہیں. یہ ریکوائرڈ ریڈنگ ہے جو ایف پی ایس سی نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں کہ آپ انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ پڑھیں، اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج بائی خورشید احمد پڑھیں، اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن بائی محمد قطب، اسلام ایٹ دا کراس روڈز بائی محمد اسد، اسلام اینڈ اکنامک چیلنج بائی عمر چاپڑا، بریف سروے آف مسلم سائنس اینڈ کلچر بائی محمد عبد الرحمان، اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ بائی محمد البرائے، قرآنک سائنسز بائی اسلامائزیشن آف پاکستان بائی ظفر اقبال، اسلامک لا اینڈ کنسٹیٹیوشن بائی ابو علامہ مودودی، انسان کامل بائی ڈاکٹر خالد الوی، اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو بائی مصطفیٰ سبالی، اسلام اور تہذیب مغرب کی کشمکش بائی ڈاکٹر محمد امین، عورت مغرب اور اسلام بائی سروت جمال اسلم، سیرت النبی والیوم 1 بائی شبلی نعمانی ضرور پڑھیں، اسلام اینڈ سیکولر مائنڈ بائی ایڈیٹڈ بائی طارق جان، خلافت و ملوکات بائی ابو علامہ مودودی. بہت اچھی بک ہے یہ خلافت و ملوکات، آپ ضرور پڑھیں. سی ایس ایس کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا لیکن جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو ضرور پڑھیں. تو سورسز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیئر پیئر، نوا، میم ماروی کے نوٹ، JWT بکس اور فیکٹ بکس اور ریفرنسز اور آیات والی پوری آپ کو ایک مل جائے گی. میں آپ کو وہ آپ میرے ای میل پہ مجھ سے لے سکتے ہیں یا میں کسی ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گی. ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کا جو پورا سلیبس ہے یہ کور کریں گے. آئی ہوپ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیچ یو سم تھنگ. سو سی یو سون ود آر لیکچر نمبر 1 دیٹ از انٹروڈکشن ٹو اسلام. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.